الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 1 اور یہ حروف مفردات کی تختی ہے۔ حروف مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروفوں کو۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ قواعد سن لیتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں۔ پورا تو ہم نہیں پڑھتے، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ خاص خاص چیزیں ہم اور خاص خاص قواعد ہم سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ اس تختی میں ٹوٹل حروف جو ہیں وہ 29 ہیں اور ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ یعنی پورے قرآن پاک میں جتنے حروف لکھے جاتے ہیں یہ پہلی تختی میں لکھ دیے گئے، الف سے لے کر یا تک ٹوٹل 29 حروف ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بتایا گیا اس تختی میں کہ ان حروفوں کو عربی لب و لہجے میں پڑھنا ہے، مجہول کر کے نہیں پڑھنا۔ کس طرح؟ بے، تے، فے، ہے، خے، تویں، زویں وغیرہ ہرگز نہیں پڑھنا، بلکہ عربی لب و لہجے میں کس طرح پڑھنا ہے؟ با، تا، سا، حا، خو، کو، ووں۔ ٹھیک ہے، عربی لب و لہجے میں، کیونکہ جب ہم اس کو مجہول کر کے پڑھیں گے تو یہ لحن جلی کی غلطیاں ہوں گی، اور اس طرح قرآن پاک پڑھنا گناہ ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس تختی میں بتایا گیا کہ 7 حروف ایسے ہیں، ایک تو ٹوٹل حروف 29 ہیں، 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے ہر حالت میں پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے، ہر حالت میں پر پڑھیں گے۔ جب بھی قرآن پاک میں یہ 7 حروف آئیں گے تو ان کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ چلیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اچھا، یہ 7 حروف تو ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے، اور ان کو آپ زبانی یاد بھی کر لیں کہ سبق شروع کرنے سے پہلے کہ ہم پہلی تختی پڑھیں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، یہ تمام اسباق ہم پڑھیں گے، پر یہ 7 حروف ہمیں زبانی یاد ہو جائیں کہ جب بھی ہم قرآن پاک پڑھیں یا پہلی، دوسری، تیسری کوئی تختی بھی پڑھیں گے، ظاہر سی بات یہ 7 حروف تو آئیں گے، تو ان کو ہم نے پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس تختی میں بتایا گیا کہ 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، جن میں ہونٹ ہلیں گے۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ با، فا، میم اور واو۔ یہ 4 حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ 3 حروف ایسے ہیں جن میں سیٹی نکلتی ہے، اور وہ کون سے حروف ہیں؟ زا، سین، صاد۔ ٹھیک ہے، ان کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں۔ تو ہم نے اس تختی میں کتنی چیزیں سیکھی؟ پہلی کہ اس پوری تختی میں جو ٹوٹل حروف ہیں یا پورے قرآن میں جتنے حروف ہیں وہ حروف ہیں 29۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہم نے سیکھا کہ ہم نے قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھنا ہے، مجہول کر کے نہیں پڑھنا۔ نمبر 3 پر ہم نے سیکھا کہ حروف مستعلیہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ان کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور نمبر 4 پر ہم نے سیکھا کہ 4 حروف ایسے ہیں جن میں ہونٹ ہلیں گے، یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں،
وہ کون سے ہیں؟ با، فا، میم اور واو۔ نمبر 5 پہ ہم نے سیکھا کہ سیٹی والے حروف 3 ہیں: زا، سین اور صاد۔ تو کوشش یہ کریں کہ جس طرح میں آپ کو یہ ایک ایک اسباق پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اس کو آپ بار بار دیکھیں، بار بار سنیں اور ساتھ میں مشق کریں۔ اور پلے اسٹور سے مدنی قاعدہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جب آپ کو فارغ وقت ملے، یا آپ اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہوں یا یہ ویڈیو بچوں کو دکھا رہے ہوں، تو مدنی قاعدہ اپنے موبائل میں پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور روزانہ یہاں سے بھی سنا کریں ویڈیو کے ذریعے، اور فری وقت میں جب آپ فارغ ہوں تو مدنی قاعدہ آپ اوپن کر کے موبائل میں تو اس سے بھی پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میں سبق کو 2 یا 3 بار دہراؤں، کہ اس سے یہ کہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں تو آپ کی غلطیاں بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اور کیونکہ یہ جو تختی ہے، پہلی تختی، اس کو کہتے ہیں بنیاد، قرآن پاک کی بنیاد ہے، کیونکہ اگر یہ پہلی تختی ٹھیک ہو جاتی ہے تو سمجھیں کہ ہمارے پورے قرآن کے الفاظ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ پورے قرآن میں یہی حروف ہیں الف سے لے کر یا تک۔ تو ہم نے اس میں بہت محنت کرنی ہے کہ یہ حروف ہر حرف اس کے مخرج سے ادا ہو۔ جب ہمارا ہر حرف اس کے مخرج سے ادا ہوگا تو انشاءاللہ قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں ثواب حاصل ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا قرآن پاک پڑھنے پر گناہ بھی ہوتا ہے؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رب قارع للقرآن والقرآن یلعنہ۔ فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں، وہ قرآن کو اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح قرآن نازل کیا گیا، عربی لب و لہجے میں نہیں پڑھتے، مجہول لہجے میں پڑھتے ہیں، جس طرح گاؤں کے لوگ پڑھتے ہیں مجہول کر کے۔ تو ہم نے عربی لب و لہجے میں پڑھنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کرنی ہے، اور کوشش جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم عربی لب و لہجے میں پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چلے میں پڑھتا ہوں، ساتھ میں دہراؤں گا بھی 2 2 3 3 بار، تو آپ نے بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ چلے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس کو الگ الگ توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں۔ اعوذ، اعوذ۔ اچھا یہاں پر خیال کرنا ہے، حمزہ کے بعد عین آ رہا ہے، تو ہم نے حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے۔ اعوذ، اعوذ۔ اس کے بعد باللہ، باللہ، باللہ۔ اللہ کے نام سے پہلے زیر آ گیا تو اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم۔ میم نون شین یہ تو نارملی ہر بندہ پڑھ لیتا ہے، تو تو جو ہے یہ ہم نے پڑھا تھا حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے رجیم، را کے اوپر زبر ہے تو را بھی پر پڑھا جائے گا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ کو توڑ توڑ کے الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اللہ کے نام سے پہلے زیر آ گیا، یہاں پر بھی اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن،
یہاں را کے اوپر زبر آ گیا تو را کو پر پڑھیں گے الرحیم، اور رحیم کا را بھی پر پڑا جائے گا، موٹا پڑا جائے گا، کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ یہ قواعد بھی انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے کہ کہاں پر را کو باریک پڑھنا ہے، کہاں پر پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں اب دوبارہ پڑھتے ہیں تعاوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ الف، الف، یہ الف بہت آسان حروف ہے، پر کچھ لوگ اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، کچھ الف پڑھ دیتے ہیں، کچھ الیف کھینچ دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بریکٹ میں ساتھ میں جو لکھا ہوتا ہے اس پہ خاص کر کے آپ نظر رکھا کریں کہ جب آپ یہاں دیکھیں گے نا بریکٹ میں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے حروف ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر اس کے ہم ہجے بھی کرتے ہیں، حمزہ زبر آ، لام فا زیر لف، الف، الف، ٹھیک ہے، الف، الف۔ اگلا حروف با، با، آپ بھی ساتھ میں میرے دہرائیں کہ آپ بھی ٹھیک پڑھنے لگیں۔ اچھا یہ بریکٹ میں دیکھیں با کے ساتھ الف لگا ہے، تو اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ اب یہ ایک الف کی مقدار کتنا ہوتا ہے ہمیں کس طرح پتہ لگے گا؟ تو یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں، تو یہ شہادت کی انگلی آپ نارمل انداز میں کھولیں، تو جب یہ پوری انگلی کھل جائے گی سمجھیں ایک الف کی مقدار کا اندازہ ہے۔ اب میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ با، ساتھ میں آپ پڑھیں بھی اور آرام سے انگلی کھولیں، با، ٹھیک ہے۔ تو جہاں جہاں پر بریکٹ میں با کے ساتھ، تا کے ساتھ، فا کے ساتھ یہ الف لگے ہوئے ہیں تو ان کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، با۔ اگلا سبق پڑھتے ہیں، تا، تا، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے کیونکہ بریکٹ میں دیکھیں تا کے ساتھ الف ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، ثا، ثا۔ اچھا یہ ثا میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سیٹی کی آواز نہ نکلے، کیونکہ کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں سا، سا، پڑھتے وقت سیٹی کی آواز نکل جاتی ہے تو یہ حروف مجہول ہو جائے گا، کیونکہ اس میں سیٹی کی آواز نہیں نکلنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چل اگلا حرف پڑھتے ہیں، جیم، جیم۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو اتنا کیوں کھینچا؟ تو بریکٹ میں دیکھیں یہاں اوپر مد لگی ہے، یہ جو لکیر لگی ہے اسے مد کہتے ہیں، اور جہاں پر مد آ جائے تو اس کو کھینچتے ہیں، تو اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک الف کی مقدار کا اندازہ کیا ہے، نارمل انداز میں آپ ہاتھ کی بند انگلیوں کو کھولیں گے ایک کر کے، تو یہ ایک الف کی مقدار کا اندازہ ہے۔ تو دوسری انگلی بھی آرام سے کھولیں، تیسری، چوتھی، پانچویں، 5 انگلیاں آپ آرام سے کھولیں گے تو یہ 5 الف کی مقدار کا اندازہ ہوگا۔ چلیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پڑھ لیتے ہیں، جیم، ٹھیک ہے۔ اس طرح 5 الف کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے پڑھ لیتے ہیں، حا، حا، حا۔ یہاں بریکٹ میں دیکھیں حا کے ساتھ بھی الف ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگلا حروف ہے ہمارا خو، اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر کر کے بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بریکٹ میں دیکھیں خو کے ساتھ الف ہے
تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھیں گے. چلیں پڑھ لیتے ہیں. خو خو. چلیں آگے پڑھتے ہیں. دال. بریکٹ میں دیکھیں اس پر بھی مد ہے تو اس کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. بس آپ وہ یاد رکھ لیں کہ 5 الف کی مقدار کا اندازہ کس طرح ہوگا کہ نارمل انداز میں ہاتھ کی بند انگلیوں کو آپ کھولیں ایک ایک کر کے. جب 5 انگلیاں آپ نارملی کنڈیشن میں آپ کھولیں گے تو سمجھے 5 الف کی مقدار کا اندازہ ہو جائے گا. چلیں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. دال. اگلا حرف پڑھتے ہیں. ذال. اس کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے اس میں بھی سیٹی نہ نکلے کیونکہ یہ بغیر سیٹی والے حروف ہیں. یہ انشاءاللہ ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ کن کن حروف میں سیٹی نہیں نکالنی. تو یہ بغیر سیٹی والے حروف ہیں، ان کو ہم نے سیٹی سے ادا نہیں کرنا. سیٹی والے حروف صرف 3 تھے نا، زا سین صاد. تو اس میں ہم نے سیٹی نہیں نکالنی کیونکہ یہ بغیر سیٹی والے حروف ہیں اور بغیر سیٹی والے حروف 3 ہیں، سا، زال اور ظا. ٹھیک ہے، ان میں سیٹی ہم نے نہیں نکالنی. چلیں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. زال. اگلا حرف پڑھ لیتے ہیں. رو. 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 اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور اس کو پر کر کے پڑھیں گے. را کے اوپر زبر ہے. یہ اگلے اسباق میں ہم پڑھیں گے کہ کس را کو پر پڑھا جائے گا، کس کو باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں آگے سبق پڑھ لیتے ہیں. زا. زا. اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور ہم نے پڑھا تھا کہ سیٹی والے حروف 3 تھے، زا سین صاد. تو یہ زا سیٹی والے حروف میں سے ہے تو اس میں سیٹی نکالیں گے. ٹھیک ہے، چلیں پڑھ لیتے ہیں. زا. زا. چلیں اگلا حرف پڑھ لیتے ہیں. سین. یہ دیکھیں بریکٹ میں سین کے اوپر مد ہے تو اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. چلیں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. سین. چلیں اگلا حرف پڑھ لیتے ہیں. شین. بریکٹ میں دیکھیں شین کے اوپر مد ہے تو اس کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. چلیں اگلا حرف پڑھ لیتے ہیں. صاد. اب صاد حروف مستعلیہ میں سے تھا تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے. چلیں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. صاد. اگلا حرف پڑھتے ہیں. ضاد. ضاد. اس کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر بھی بریکٹ میں دیکھیں مد ہے اور اس کو پر کر کے بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیے اگلا حرف پڑھتے ہیں. تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور تو حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر کر کے بھی پڑھیں گے. چلیے دوبارہ پڑھتے ہیں. تو اگلا حرف ظا. اچھا زواں میں سیٹی نہیں نکالنی، اس کو زواں زواں نہیں پڑھنا بلکہ وہ وہ وہ. ٹھیک ہے، چلیں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وہ. چلیں اگلا حرف پڑھ لیتے ہیں. عین. عین. بریکٹ میں دیکھیں عین کے اوپر مد ہے تو اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. چلیں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. عین. ماشاءاللہ، چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں. غین. غین حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر کر کے بھی پڑھیں گے
اور بریکٹ میں دیکھیں غین کے اوپر مد ہے تو اس کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے. چلیں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. غین. چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں. فا. فا. بریکٹ میں دیکھیں الف لگائے ساتھ میں فا کے تو اس کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے. فا. آگے پڑھ لیتے ہیں. قاف. قاف. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. قاف. اور اس کو 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے کیونکہ بریکٹ میں دیکھیں اس پر بھی مد ہے. اگلا حرف ہے کاف. اس سے بھی باریک پڑھیں گے کیونکہ پہلا والا حرف جو ہے اسے موٹا کرنا تھا اسے ہم نے باریک کرنا ہے اور اس کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. چلے پڑھ لیتے ہیں. کاف. کاف. اگلا حرف پڑھ لیتے ہیں. لام. لام. بریکٹ میں دیکھیں اس پر بھی مد ہے لام پر تو اس کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اگلا حرف پڑھ لیتے ہیں. میم. میم. اس کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. چلیں اگلا حرف پڑھ لیتے ہیں. نون. نون. نون میں ہونٹوں کو گول کریں گے اور اس کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اگلا حرف پڑھتے ہیں. واو. واو. اس کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اگلا حرف پڑھ لیتے ہیں. ہا. ہا. اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور یہ ایسا کر پڑھتے وقت سینے سے آواز آنی چاہیے. ہا. ہا. کیونکہ ایک ہوتا ہے ہا اور ایک ہے ہا تو ہم نے دونوں میں فرق رکھنا ہے. ایک کو ہا پڑھنا ہے اور ایک کو ہا چشمے والی ہا. چلیں اگلا پڑھ لیتے ہیں حرف حمزہ. 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 آگے یا. یا. اس کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے یا. چلیں اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. الف سے لے کر یا تک اب میں صرف پڑھتا جاؤں گا اور آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں. الف. با. تا. سا. جیم. حا. خو. دال. ذال. را. زا. سین. شین. صاد. ضاد. طا. ظا. عين. غين. فا. فا. قاف. کاف.
واو، ہا، حمزہ، یا۔ الحمدللہ ہماری تختی مکمل ہوئی۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو 2 سے 3 بار آپ ویڈیو بھی دیکھیں، اور پلے اسٹور سے مدنی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کر کے 2 سے 3 بار یا 4 بار اس کو دہرائیں بھی، اور کوشش کریں جہاں پر حروف مستعلیہ ہے ان کو پر پڑھنے کی، اور جہاں پر سیٹی والے حروف ہیں تو یہاں سیٹی بھی نکالیں، اور جہاں پر ہونٹ گول کرنے ہیں ان حروفوں میں ہونٹوں کو گول بھی کر دیں، ٹھیک ہے؟ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں کہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔